حمدا كثيرا طيبا إن أبهار درر تلزم ببنان البيان وأزهر زهر تنفذ في أردان الأذهان والصلاة والسلام على سيد الأنام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما یہ وصیت کی ہے. آپ نے کہا کہ اگر 11 ربیع الاول کو میری وفات ہو جائے یا 12 کو میری وفات ہو جائے, یہ میری وصیت ہے, میرے جنازے کو دیکھ کے رونا نہیں اور میرے جنازے کی وجہ سے جلوس میں جانا ترک نہیں کر دینا, بلکہ یہ وصیت کرتا ہوں جتنا ممکن ہو سکا نا میرا جنازہ لے کے خود نبی کے جلوس میں شرکت کرنا اور یہ کہتے جانا سرکار کی آمد مرحبا یا رسول اللہ, یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں ایسی طاقت اور ایسا نصیب ہمارا بنا دیا ہے کہ ہمیں آپ کا ذکر کرنے والی جماعت میں آپ نے پیدا فرما دیا. یارو آج یہ غم منانے والی رات نہیں ہے, آج خوشیوں بھری رات ہے, اور اگر آنکھوں سے آنسو نکلے بھی تو غم کے نہ نکلیں بلکہ خوشی کے آنسو نکلے, اور خوش ہو کر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صاحب پہ ذرا درود پاک کا نظرانہ پیش کیجئے. صلی اللہ یا رسول اللہ یہ نظارے یہ سب موسم سہانے بعد میں آئے. بلند آواز سے ذرا کہ شاید آپ نے سبحان اللہ کہا ہوگا لیکن اس کی آواز میں کوئی جیسا نہیں ہے. ایک بار پھر کہیں سبحان اللہ. اب سنیے گا توجہ کے ساتھ. یہ نظارے یہ سب موسم سہانے بعد میں آئے, وہ پہلے تھے مگر جلوہ دکھانے بعد میں آئے. آج جس نبی کا ملاد
زہرا کے بابا کی رسولوں اور نبیوں کے زمانے بعد رسولوں بعد از حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے احسان سے آج میرے رب نے زندگی کے ایام میں ہمیں پھر سے یہ عظیم الشان رات عطا فرمائی۔ اس رات کے ملنے پر اپنے رب کا جتنا شکر ادا کریں میں کہتا ہوں اتنا ہی کم ہے کہ رب تیرا شکر ہے کہ آج کی مبارک رات تو نے ہمیں دیکھنی نصیب فرمائی۔ اور یہ ماشاءاللہ جو آپ تمام حضرات یہاں پہ تشریف لائے ہیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے ایسی محفل میں آنا اور محفل میں بیٹھنا، سرکار کا ذکر کرنا، سرکار کا ذکر سننا۔ یہ میرے مدینے کے تاجدار کا کرم ہے۔ جس بندے پہ آپ کی نظر پڑ گئی سمجھ جاؤ کہ اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ تو یہ ہم بلائے ہوئے آئے ہیں۔ ایک تو ہمیں بلایا ہے جناب عزت مآب کبیر صاحب نے، اور ایک بلایا ہے ہمیں مدینے کے تاجدار نے۔ ایک مدینے کے تاجدار کا بلاوا تھا تو ہم آئے ہیں، وگرنہ ہم جو مرضی کر جائیں ہم محفل میں نہیں آ سکتے تھے۔ یہ آپ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے سے ہمیں یہ عزت، یہ شان اور یہ رفعت عطا فرمائی ہے۔ حضرات محترم، آج کی مبارک رات یہ وہ رات ہے جس رات میں بی بی آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بوقت صبح صادق اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اس سے پہلے کی کیفیت کچھ اور تھی۔ جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے رب تعالیٰ نے ساری کائنات کے نظارے کو بدل دیا۔ آپ کی آمد کے چرچے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تعریف و ثنا بڑے ہی پیارے انداز میں میرے رب نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ کاش کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے والے اور سمجھنے والے بن جائیں۔ تو یہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی سمجھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرما دے۔ شان مصطفیٰ ہمیں خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ میں نے دوران خطبہ ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ کی شان بڑی بلند ہے، آپ کو ہم نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، بڑے مقام آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک شان آپ کی یہ بھی ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ہر جو بعد میں آنے والا وقت ہوگا نا، ہر جو بعد والے آنے والی جو گھڑی ہوگی نا، وہ پہلے والی گھڑی سے کچھ بہتر ہوگی۔ پہلی والی گھڑی سے بہتر ہوگی، پہلے والی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ توجہ اس بات پر رکھیے گا، پہلے والی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ گزشتہ سال سرکار کا میلاد منایا گیا ہے، اس سال بھی سرکار کا میلاد منایا جا رہا ہے، اس سے پچھلے سال بھی سرکار کا میلاد منایا گیا تھا، پچھلے سال بھی منایا گیا ہے، اس سال بھی میرے آقا کا میلاد منایا جا رہا ہے، آئندہ سال بھی میرے مدینے کے تاجدار کا میلاد منایا جائے گا۔ لیکن جو کیفیت پچھلے سال تھی، اس سال کی کیفیت اس سے بہتر ہے، اس سال کی کیفیت اس سے بہتر ہے۔ ابھی اس وقت ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے کہ گزشتہ سال تو بڑا ماحول تھا، یہ کرونا شرونا کا کوئی چکر نہیں تھا اور ہر بندہ خوشی کے ساتھ نکلتا تھا۔ آج تو جہاں پہ 2-4 بندے جمع ہو کے بیٹھ جائیں تو کرونا کا ڈر بھی لگ جاتا ہے، کہیں جراثیم نہ لگ جائیں، یہ بیماری کہیں پھیل نہ جائے۔ بیماری بھی حقیقت ہے، اس کا میں انکار نہیں کرتا، میں کوئی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو
تو یہ ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ بھائی یہ کرونا شرونا کے چکر میں یہ ابھی تو تھوڑا سا ماحول ٹھنڈا پڑ گیا ہے. پچھلے سال تو جناب یکم ربیع الاول سے محفل شروع ہو گئی تھی تو کہاں کہاں محفلیں ہو رہی ہیں جناب, یہ لوگ جلوسوں میں جا رہے ہیں, جلسوں میں جا رہے ہیں. ابھی تو محفلیں اس طریقے سے ہو ہی نہیں رہی ہیں اور جناب اس طرح جلوس کا بھی وہ مزہ نہیں ہے, وہ لائٹنگ شائٹنگ بھی نہیں ہے. میں نے کہا نا, میرے رب کا قرآن سچ کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے سونا مدنی محبوب, تیری ہر آنے والی گھڑی پہلے والی گھڑی سے بہتر ہوگی. گزشتہ سال کا اہتمام یہ تھا کہ 12 ربیع الاول کو جلوس نکلا, لوگ سارے جلوس میں آئے, جلوس نکالا, نعرے لگائے, تیری شان بیان کی, تیری عظمتوں کے چرچے کر کے اپنی زبانوں کو معطل کیا, اپنے جسم کو پاک کیا, اپنی روح کو پاک کیا, تیرا ذکر کر کے اپنے آپ کو لوگوں نے بلند کیا. لیکن وہ 12 ربیع الاول کو جلوس نکالا. سونا مدنی محبوب, میرا اعلان یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ہر آنے والی گھڑی پہلے والی گھڑی سے بہتر ہوگی. رب کعبہ کی قسم ہے, یہ میری آنکھوں کا مشاہدہ ہے, یہ میرے عمل کا پریکٹیکل ہے. یکم ربیع الاول سے لے کر آج 11 ربیع الاول ہے, 12ویں کی شب ہے. خدا کی قسم ابھی یہ جس مسجد میں امامت کر رہا تھا, یکم ربیع الاول کا چاند نظر نہیں آیا. آخری سفر المظفر تھی, میرے نبی کا میلاد عاشقوں نے اس رات سے منانا شروع کر دیا تھا. اس وقت سے لے کر اب تک, ابھی اس سے پہلے جس جگہ میں تقریر کر کے آیا ہوں وہی محفل تھی, اسی مسجد میں محفل تھی, اور سرکار کا میلاد وہ روزانہ کی بیس پہ, اور ایک ہی میلاد نہیں, ایک دن میں ہمارے 3 پروگرام ہو رہے تھے. ظہر کی نماز کے بعد فلاں اسلامی بھائی کے گھر, عصر کی نماز کے بعد فلاں حاجی صاحب کے گھر, مغرب کی نماز کے بعد ان کے گھر, عشاء کی نماز کے بعد ان کے گھر. ہر گھر میں ہم نے سرکار کا میلاد منایا ہے. جب ہر گھر میں سرکار کا میلاد ہوا تو رب کا قرآن جو کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. سونا مدنی, ہر آنے والی گھڑی پہلے والی گھڑی سے بہتر ہوگی. پچھلے سال پورے محلے میں ایک میلاد ہوا ہے, اس سال پورے محلے میں 12 میلاد ہو گئے. پہلے والی گھڑی سے بہتر ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ابھی الحمدللہ ہم نے یہاں پہ یہ پروگرام سجایا, میرے خیال میں یہ سالانہ پروگرام کرتے ہیں نا, ماشاءاللہ یہ سالانہ پروگرام کرتے ہیں. اور ابھی ہم نے کرنا کیا ہے, ایک پروگرام انہوں نے کیا اپنے گھر میں. آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی نا؟ یہ پروگرام کرنے سے خوشی ہوتی ہے الحمدللہ. اور یہ ابھی کا نہیں, 800 سال پہلے جو بزرگان دین اس دنیا سے چل بسے ہیں نا, وہ اپنی کتابوں میں لکھ گئے ہیں, اپنی تقریروں سے یہ کہہ گئے ہیں, اپنے افعال سے یہ کر گئے ہیں. لوگوں, دنیا والوں, میرے نبی کے امتیوں, میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, ہم یہ تمہیں کہتے ہیں کہ جس جگہ پر سرکار کا میلاد منایا جائے نا, سارا سال وہاں پہ رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول رہتا ہوگا. سارا سال رب کی رحمتوں کا نزول رہتا ہے. اور اس مقام پہ جو کوئی بندہ آ جاتا ہے نا, رب تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. یہ چھوٹی موٹی محفل نہیں ہے, یہ بہت بڑی محفل ہے. اور اس میں آپ تمام اسلامی بھائیوں سے میں یہ ریکویسٹ بھی پیش کروں گا کہ جس طرح آج ہمارے سے ماشاءاللہ ہمارے جناب کبیر صاحب نے اپنے گھر میں یہ محفل سجائی ہے نا, میں اور آپ بھی اپنے اپنے گھر میں محفل سجا سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ساؤنڈ سسٹم منگوائیں, اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ دیگیں پکوائیں, اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑا اہتمام کریں. ہاں, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے, آپ دیگیں پکوا سکتے ہیں تو سبحان اللہ, مدینہ مدینہ دیگیں بھی پکوائیں, لنگر کھلا کے بھی سرکار کا میلاد کریں, لوگوں کو سرکار کی تعریف سنا کر بھی سرکار کا میلاد کریں. یہ آپ کا سرکار کے امتی ہونے کے ناطے یہ آپ کا اور میرا فرض بنتا ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ اتنا بڑا کوئی بندہ کہ یار میرے گھر میں جگہ بھی نہیں ہے اور میں اس طرح اہتمام کر بھی نہیں سکتا, تو آپ بے شک اپنے محلے کے 2-4 بندوں کو بلا لیں, 5 بندے مل کے بیٹھ جائیں, مسجد کے امام صاحب کو بلا لیں, قاری صاحب کو بلا لیں, قاری صاحب ایک تلاوت کرو, ایک نعت پڑھو, سرکار دی ایک حدیث سناؤ کہ سرکار دا میلاد ہو رہا ہے, جیسا اس سے دعا کر دو.
سرکار دی میلاد دا صدقہ اللہ تعالیٰ سارے دی بخشش فرما دے تے ایک کام اگر میں تے تسی سارے کر لے نا خدا دی قسم ہے ایسا ماحول بن جائے جڑا ماحول رب تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر نبی دی تعریف کر کے نبی دے مقام بیان کر کے اسا واسطے قرآن نازل فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے اور شان بیان فرمائی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدا دی قسم ہے اگر وہ کام اسی کر لئیے نا کہ جتنیاں پریشانیاں ساڑے آرش پھیرے ہیں نا یہ ساریاں پریشانیاں ایک چلے پہ ختم ہو جاؤں ہر طرف خوشی خوشی ہو جاوے کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہر گھر میں ہر محلے میں ہر گلی میں ہر بستی میں ہر چوراہے میں بلکہ ہر قدم پہ تمہیں سرکار کے میلاد کا جھنڈا کھڑا ہوا نظر آئے گا جب دن کو چلے گا تو تو جھنڈا دیکھ کے کہے گا واہ واہ سرکار کا میلاد آ گیا ہے جب رات کو گزرے گا تو یہ بلکیاں یہ لائٹیں یہ کمکمیں جگمگاتے ہوئے کہیں گے رب کا قرآن سچ کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اور ہر بندے کی زبان پہ یہ کلمہ جاری ہوگا کہ بھائی یہ لائٹیں کیوں لگا رہے ہو یہ جڑیاں کیوں لگا رہے ہو تو ہر بندہ خوشی کے ساتھ یہ کہے گا ہم اس لیے لگا رہے ہیں کہ آج کے دن میرے مدینے کے تاجدار دنیا میں تشریف لے آئے ہیں اور یوں اپنے جذبات کا اظہار کرے گا کیسے کہ آ گئے مل کے پڑھ لیجئے آ گئے سرکار کے نام کی محفل کو سجایا ہے جناب کبیر صاحب نے اپنے گھر میں نبی کا میلاد منایا ہے کبیر صاحب سے پوچھئے جناب کبیر صاحب آپ کو کیا ہو گیا آپ نے یہ گھر میں محفل کیوں سجا لی ہے آپ نے یہ جھنڈے کیوں لگائے رکھے ہیں یہ ساؤنڈ سسٹم کیوں منگوایا ہے یہ جھنڈیاں گھر میں کیوں لگائی ہیں یہ باہر لائٹیں کیوں گئی ہے یہ باہر روشنی کیوں کی ہوئی ہے کیا مسئلہ ہے آپ کے گھر میں کوئی شادی تو نہیں ہے کبیر صاحب کہیں گے نا 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 شادی کوئی نہیں ہے آج میرے سونے سرکار دا جشن آج سرکار دا جشن منایا جا رہا ہے آج میرے کملی والے آقا مدینے والے مصطفیٰ دی آمد دا چرچا کیتا جا رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ اس جذبات کے اندر جتنے بھی سارے حضرات بیٹھے ہو بلند آواز دینا صدا آنی چاہیے آ گئے ذہنوں کے اندر سوال آ گیا ذہن کے اندر یہ وسوسہ آ گیا یہ نبی کا میلاد منایا جا رہا ہے یہ لوگوں کو جمع کر کے نبی کی تعریف کی جا رہی ہے یہ اپنے گھر میں ایک اہتمام کے ساتھ ایک انتظام کے ساتھ ایک انسرام کے ساتھ یہ گھر میں محفل کیوں سجائی جا رہی ہے لوگوں کو کیوں بلایا جا رہا ہے ایک خطیب بیان کرنے والا کیوں ہے اتنے سارے سامعین یہ کیوں بیٹھتے ہیں یہ اجتماع کیوں کیا جاتا ہے یہ سوال پیدا ہو گیا یہ اس سے پہلے کب ہوا تھا یہ کس نے کیا تھا یہ کیسے میلاد ہوا تھا میں نے کہا رب کا قرآن پڑھ میرے رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ میرے رب کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ سونا مدنی محبوب یاد کرو سبحان اللہ او میرا مدنی محبوب یاد کرو اس وقت کو اے رب کائنات کون سا وقت یاد کرایا جا رہا ہے میرے رب نے فرمایا سونے مدنی اذ اخذ اللہ میثاق النبیین او سونے لجپال نبی اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا یہ وعدہ کون سا تھا یہ وعدہ یہ تھا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی ارواح کو جمع کیا اور کہا کہ انبیاء و رسول جب میں تمہیں کتاب دوں، جب تمہیں میں حکمت دوں، پھر تمہیں رسول بنا کر دنیا میں بھیجوں. یہ اس وقت کی بات ہے، توجہ کیجئے گا. جب میں تمہیں رسول بنا کر دنیا میں بھیجوں، تم نبی بن کے دنیا میں جاؤ، تم رسول بن کے دنیا میں جاؤ، تمہارے پاس کتاب ہو، تمہارے پاس حکمت ہو، تمہارے پاس شریعت ہو، اور تم اپنی امتوں کو اپنی اس شریعت کے اندر ڈال دو. پھر اس کے بعد کیا ہو؟ ثم جاءکم رسول. توجہ، ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم رسول. پھر جب تمہارے پاس رسول آئے، یہ رسول کون رسول؟ یہ بی بی آمنہ کے مدنی پھول. یہ رسول جب تمہارے پاس آئے تو پھر تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے، تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی نصرت بھی کرنی ہے. اچھا، اب یہاں پر میں ایک آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر آپ کی ایج کتنی ہے کبیر صاحب؟ 64 سال. ان سے بڑی عمر کسی کی ہے جس کی عمر زیادہ ہو اس وقت؟ بھائی صاحب آپ کی 70 سال کے ہیں. نام کیا آپ کا؟ منیر احمد. منیر احمد صاحب 70 سال کے ہیں. بات سمجھیے گا، میری طرف توجہ رکھیے گا. منیر صاحب ہے 70 سال کے. تقریباً جب انہوں نے ہوش سنبھالا ہوگا 20 سال بچپنے میں ہوتے ہیں، 20 سال کے بعد بندے کا ذہن تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، یا 15 سال کر لیں، 20 سال کر لیں. میں ایک مثال دے کے 20 سال سے آپ لے لیں. 20 سال کے بعد انہوں نے ہوش سنبھالا اور اب ان کی ایج ہے 70 سال. تو اب اگر یہ اس وقت 50 سال پہلے کی کوئی بات کریں اور ان کا جو سامنے ہو نا، جس سے خطاب کر رہے ہو، وہ ان کے برابر کا ہو، یا تو اس کی ایج 70 سال ہو، یا جس وقت یہ 50 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں نا اس وقت وہ بندہ موجود ہو. جب یہ کہیں منیر صاحب وہ ایسا وہ یاد نہیں ہو جدوں ایک کام ہویا سی تو اس جگہ تے یہ لڑائی ہوئی سی تے یا ایتھے ایک کام ہویا سی اوتھے اسی دوویں نالے گئے سے ہاں، تو اکسی ہاں بالکل بالکل حاجی صاحب یاد ہے، میں یاد ہے چنگی طرح یاد ہے کہ اسی دوویں نالے گئے سے اوتھے. اگر یہ حاجی صاحب مجھے کہیں رضا صاحب وہ آپ کو یاد ہے جس وقت 50 سال پہلے یہ ہوا تھا، میں کہوں گا حاجی صاحب اس وقت میرا نام و نشان نہیں تھا، مجھے کیا پتا. میں ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. میری عمر ابھی جا کے 30 سال ہو رہی ہے، تو یہ 50 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. میرا کہاں نام و نشان تک تھا؟ میرا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن یہ مجھے خطاب جس وقت کریں گے تو ان کا یہ میرے ساتھ خطاب یہ بے معنی ہوگا. اور رب کا کلام حبس نہیں ہے. توجہ، رب کا کلام بے معنی نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، رب کا قرآن یہ ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. اے میرے ربا، جب تو مصطفیٰ جان رحمت کو خطاب کر رہا ہے کہ محبوب یاد کرو جب میں نے نبیوں سے میثاق لیا تھا. اللہ جی میثاق اس وقت لیا جا رہا ہے جب نہ جنت بنی ہے، نہ دوزخ بنی ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ شجر ہے، نہ حجر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مولا تیری ذات ہے. اور انبیاء بھی جسمانی طور پہ نہیں، تو نے انبیاء کی روحوں کو جمع کیا ہے. اللہ جی انبیاء کی روحوں کو جمع کیا. اور یہ بات تو پکی چھکی ہے، ہر بندہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ سب سے پہلے جو دنیا میں نبی آئے حضرت آدم علیہ السلام. ایسے ہی ہے. پھر آپ کی اولاد، چونکہ ابو البشر آپ بھی ہیں، آپ کی اولاد آئی، پھر یوں سلسلہ چلتا رہا. پھر حضرت عبداللہ آپ کے پشت مبارک سے نور منتقل ہوا. حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ تعالی علیہ کثیرن کثیرہ آپ کے بدن پاک میں. پھر 12 ربیع الاول کو میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. اور یہ ہر بندہ جانتا ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی جانتا ہے کہ سارے نبی پہلے آئے تھے، ہمارے نبی سب سے آخر میں آئے تھے. ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے آخر میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے. اور آپ پہ آ کے نبوت کا دروازہ بند، اس کے بعد کسی نے نبی نے نہیں آنا. میرا رب روحوں کو جمع کر کے خطاب کر رہا ہے، روحوں سے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ارواح سے، اور خطاب کر رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو. سنیں، یاد کرو اس وقت میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. اللہ جی نہ جنت بنی ہے، نہ دوزخ بنی ہے، نہ آدم دنیا میں آئے ہیں، نہ عیسیٰ دنیا میں آئے ہیں، نہ موسیٰ دنیا میں آئے ہیں، نہ داؤد دنیا میں آئے ہیں، نہ ابراہیم دنیا میں آئے ہیں، نہ اسماعیل دنیا میں آئے ہیں. اللہ جی تمام انبیاء تو آئے نہیں، کائنات کو تو نے بنایا نہیں، تو مصطفیٰ جان رحمت کو خطاب ہو گیا
سرکار کے غلام حضرت جابر بن عبداللہ نے اس سوال سے پردے ہٹا دیے. حضرت جابر بن عبداللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں, سونا مدنی یہ تو بتائیے اللہ نے جب کائنات بنائی تو سب سے پہلے کس کو بنایا؟ جڑا جملہ ہے سوتے سبحان اللہ دی صدا آنی چاہیے. اور اچھی بات نظر آ کو سبحان اللہ. یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, اللہ نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ جب حضرت جابر نے سوال کیا مصطفیٰ جان رحمت سے تو آپ نے فرمایا یا جابرو ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری. ترجمہ بھی سنو. اے جابر, اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے پہلے جس کو بنایا ہے وہ تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا گیا. جب کچھ بھی نہ تھا, نور محمد ہی موجود تھا, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات سب سے پہلے تھی. آج تو اور میں بیٹھ کے جلسہ کریں, ذہن میں سوال نہ آ جائے, یہ شیطانی وسوسہ نہ آ جائے یہ کب ہوا تھا, یہ نیا کام کہاں سے شروع ہو گیا. ارے نیا کام نہیں, ہم تو سرکار کی ولادت کے بعد خوشیاں منا رہے ہیں. میرے رب نے سرکار کے آنے سے پہلے جلسہ میلاد کیا. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی. میرے رب نے سرکار کی آمد سے پہلے کہا کہ یہ آئے گا, رسول آئے گا. میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ سرکار کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ سرکار کی ولادت کا تذکرہ کر رہے ہیں نا. آ گئے مصطفیٰ آ گئے, یہ کیا ہے؟ یہ مائیے دوڑے تو نہیں ہے, یہ یہی ہے کہ میرے مدینے کے مصطفیٰ تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے. ہم یہ خوش ہو کے کہتے ہیں, مچل مچل کے کہتے ہیں کیا کہ آ گئے گونج پڑ جانی چاہیے آج دنیا میں خیر. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا توجہ کرنا, تیرے میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان میں, اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں. اللہ ذرا توجہ تو کرنا. وہ رات بھی ایک ایسی رات تھی جب میرے رب نے آسمانوں کو سجوانے کا حکم دے دیا, تارے جگمگانے لگے, جنت ساری کی ساری سجا دی گئی, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے, ساری کائنات کو روشن و منور کر دیا گیا. فرشتے پوچھنے لگے میرے مالک یہ اتنا اہتمام کیوں کر کیا جا رہا ہے, یہ اتنا اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے, یہ جنتوں کو کیوں سجایا جا رہا ہے, یہ جنت کے دروازے کیوں کھولے جا رہے ہیں, یہ جہنم کے دروازے کیوں بند کیے جا رہے ہیں, یہ کمکمے, یہ جو آسمان کے ستارے ہیں ان کو جگمگا کر یہ خوشی کا اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے. میرے رب قدیر نے فرمایا فرشتوں, آج کی رات وہ رات ہے جس رات میں میں نے پشتے عبداللہ سے نور محمدی کو وطن آمنہ میں منتقل کرنا ہے. ولادت ہوئی نہیں, دنیا میں آئے نہیں, ابھی نور منتقل ہو رہا ہے. میرا رب خوشیوں کا اہتمام کر رہا ہے. جب نور منتقل ہوتے وقت میرا رب خوشیوں کا اہتمام کرے تو پھر سرکار کا امتی آمد پہ کیوں جھوم جھوم کے نہ کہے کہ آ گئے. ایک گل میں اور کرن لگے بڑی توجہ نال. جب میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی, ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں, ہر بندہ خوشیاں منا رہا ہے. اس کائنات کے اندر اس زمین دے ہوتے ایک چیز ایسی بھی سی, ایک شے جی بھی سی جو خوشیاں نہیں منا رہی. منہ تے 12 بجے نے اتنے 12 نہیں بجے, آخو سبحان اللہ. چہرے پہ 12 بج گئے, رو رہا ہے, چلا رہا ہے, مٹی زمین سے اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالے جا رہا ہے. کسی نے پوچھا یہ رونے کی کون سی بات ہے, یہ کیوں رو رہے ہو, سارے چہرے چماٹے
جی استاد جی آقا جی کیوں رو رہے ہو؟ تو رو رو کے کہتے آ گئے نقطے والی بات کرنے لگا ہوں یہ بات میں نے جان بوجھ کے کی ہے. رو رو کے کیا کہتا ہے؟ آ گئے میرا کام خراب ہو گیا وہ آ گئے, میرا کام خراب ہو گیا وہ آ گئے, میرا کام خراب ہو گیا. میں تو لوگوں کو جہنم کی طرف لا رہا ہوں, آج وہ آ رہا ہے جو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے والا. آ گئے رو رو کے گار دے غلام خوش ہو گئے کہ ہن میں دوبارہ شعر پڑھنا ہے. تے جڑا سرکار دا غلام, الحمدللہ ہم سارے سرکار کے غلام ہیں, تے تھوڑا جہا انج ہو کے نا سینہ چوڑا کر کے ایک باری دو میں ہاتھ بلند کر کے خوشی نال ہے, رو کے نہیں, خوشی نال آ گئے جس آ گئی آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے آج دنیا میں اللہ اکبر کبیرہ. جس رات میں آج کی جو راتیں ہیں, جس رات میں تیرے میرے نبی کی ولادت باسعادت ہوئی, میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا جس کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتی ہے, آج وہ کعبہ اپنی جگہ سے جھوم رہا ہے, اپنی جگہ سے حرکت کر رہا ہے. جھومتے 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 مچلتے مچلتے اس کعبے کا رخ, کعبہ جھک گیا بی بی آمنہ کے حجرہ مبارک کی طرف. حضرت عبداللہ پریشان, یہ کیا ہو گیا ہے, یہ کعبہ یوں کیوں جھک گیا ہے, یہ کیوں جھک گیا ہے, یہ ایسے کیوں ہو گیا ہے؟ گویا کہ آپ نے عالم تصورات میں پوچھا ہوگا, او کعبہ ساری دنیا تیری طرف منہ کرتی ہے, تیری طرف منہ کر کے سجدہ کرتی ہے, آج تو کس طرف رخ کر رہا ہے؟ گویا کہ کعبہ بھی جھوم جھوم کے کہتا ہے کہ آ گئے جس رات میں جس گھر میں میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی, حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں میں بی بی آمنہ کے پاس موجود تھی. میں نے سرکار کی ولادت کے وقت کیا دیکھا, آسمان کے اوپر جو روشنیوں والے تارے تھے, آسمان پر روشنیوں والے جو تارے تھے جن کی وجہ سے کائنات جگمگ جگمگ کر رہی ہے, وہ تارے آسمان کو چھوڑ کر دھیرے دھیرے نیچے آ رہے ہیں, نیچے آ رہے ہیں, نیچے آ رہے ہیں. حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے میں نے کیا دیکھا, یہ تارے نیچے آتے 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 حضرت آمنہ کی چھت کے بالکل قریب آ گئے. سبحان اللہ گج کے بول رہا یہ تارے نیچے آتے آتے نیچے آتے آتے نیچے آتے آتے حضرت آمنہ کی چھت کے بالکل قریب آ گئی. حضرت فاطمہ فرماتی ہے میں ڈر گئی, یہ تارے کہیں میرے اوپر نہ گر جائیں, عالم تصورات میں چلی گئی, یہ تارے کہیں مجھ پہ گر نہ جائیں. گویا کہ آپ نے سوال کیا ہوگا, تارو تمہاری جگہ تو آسمان پر ہے, تمہارا مقام تو آسمان پر ہے, تم نیچے کیا کر رہے ہو؟ گویا کہ تارے بھی جھوم جھوم کے کہہ رہے ہیں آمنہ تجھے پتا نہیں, اے فاطمہ بنت اسد تجھے کیا خبر, آج ہم کیوں آ رہے ہیں, آج ہم اس لیے آ رہے ہیں, ہم یہ جھوم جھوم کے گویا کہ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آ گئے. اگر چاہتے تو یہاں پہ اور بھی گھر بہت سارے ہیں, کسی اور گھر پہ بھی چلے جاتے, نانا کسی اور گھر پہ نہیں گئے, اس گھر کی طرف آئے کیونکہ اس گھر میں آ گئے مصطفیٰ آ گئے. جنہاں قسم چاہیے بھئی اگے تک نہیں پڑھو, بھی آخری شعر ایک باری پڑھ لو, قسم توڑو. آ گئے مصطفیٰ آ گئے, آج دنیا میں خیر بلا آ گئے, آج دنیا میں.
ہو گئی، سرکار کا میلاد منایا جا رہا ہوتا ہے، لائٹیں لگا کے، یہ ایک ذہن کے اندر جو وسوسہ آ جاتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں، لائٹیں لگا لی ہیں، یہ جھنڈیاں وغیرہ، تو یہ اتنا اہتمام کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ کسی غریب مسکین کی مدد کر دے۔ الحمدللہ جس تاریخ کے ساتھ میرا تعلق ہے، امیر دعوت اسلامی مولانا الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ کریم آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تابع رہے۔ کہا کہ ہم سرکار کے غلام ہیں اور ہر سال سج دھج کے پچھلے سال سے بہتر کر کے ہم نے سرکار کا میلاد منانا ہے، تو ہر سال ہم نے کچھ نہ کچھ چینجنگ کرنی ہے، کچھ بہتری لانی ہے۔ اس دفعہ آپ نے جو تحریر لکھی ہے نا، وہ آپ نے جملے سننے کے قابل ہیں، سنیے گا۔ آپ نے فرمایا سرکار کا میلاد منائیں، یہ نہیں کہا کہ نہیں منائیں، سرکار کا میلاد منائیں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ لائٹیں نہ لگائیں، آپ نے کہا لائٹیں بھی لگائیں، جھنڈیاں بھی لگائیں، جھنڈے بھی لگائیں، اور ہر عید پہ جو ہے نا ہم نئے کپڑے لیتے ہیں نا، تو اس عید پہ، یہ عیدوں کی عید ہے، اس عید پہ نیا سوٹ سلوائیں، نیا امامہ شریف پہنیں، نئی ساکس پہنیں، نئے شوز لیں، سب کچھ نیا لیں، اپنے آپ کو نیا کر لیں، ظاہر تم نیا کر لو، باطن کو پاک تمہارا رب نبی پاک کے صدقے سے کر دے گا۔